کیا واقعی یورپ کی زندگی اتنی خوبصورت ہے کہ جتنی تصویر اور ویڈیوز میں نظر آتی ہے؟ کہ یہاں کی صاف سڑکیں، خوبصورت شہر اور پرسکون ماحول انسان کو مکمل خوشی دے دیتے ہیں، یا پھر اس کی خوبصورتی کے پیچھے کچھ ایسے احساسات بھی چھپے ہوتے ہیں جن کے بارے میں کم ہی بات کی جاتی؟ السلام علیکم دوستوں، آج ہی میرا پہلا ولاگ آپ کے ساتھ پرتگال کے سفر میں۔ سچ کہوں تو کیمرے کے سامنے بات کرتے ہوئے تھوڑی گھبراہٹ بھی ہے اور خوشی بھی ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ میرے اس سفر کا حصہ بنیں اور میرے ساتھ پرتگال کی زندگی کو قریب سے دیکھیں۔ آج ہماری منزل ایک خوبصورت بیچ ہے، لیکن سفر صرف منزل کا نام نہیں ہوتا۔ اصل خوبصورتی تو راستوں میں ہوتی ہے، ان مناظر میں ہوتی ہے جو سفر کو یادگار بناتے ہیں۔ اس وقت ہم پرتگال کی سڑکوں پر سفر کر رہے ہیں۔ اگر آپ ارد گرد دیکھیں تو ہر طرف صفائی، سکون اور خوبصورتی نظر آتی ہے۔ یہاں کی سڑکیں بہت منظم، ٹریفک کا شور کم ہے اور لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں۔ دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آتا، نہ کوئی شور، نہ کوئی بات، نہ کوئی ہنگامہ، کچھ نہیں، صرف اسموتھ سڑکیں، خاموش سڑکیں، خاموش درخت اور آپ۔ جب میں یورپ آئی تو مجھے سب سے زیادہ حیرت یہاں کی خاموشی پہ ہوئی ہے۔ ہمارے ملک میں سڑکوں پر زندگی نظر آتی ہے، لوگوں کی آوازیں، بازاروں کی رونقیں، ایک الگ ہی ماحول ہوتا ہے۔ یہاں پر سڑکیں بہت صاف ہیں، یہاں پہ سفر کرنے کا مزہ آتا ہے، لیکن دور دور تک آپ کو کوئی نظر نہیں آتا۔ منظر بہت خوبصورت تھے آنکھوں کے سامنے۔ ہم برج پہ سے گزر رہے تھے اور سامنے اتنے خوبصورت پہاڑ، اتنا خوبصورت آسمان، اتنا صاف آسمان تھا۔ شاید یہ کیمرہ اس بات کو صحیح سے کیپچر نہیں کر رہا، لیکن بہت خوبصورت تھی۔ لیکن جب اندر ہی خاموشی ہو تو کیا کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال بہت خوبصورت تھا سب کچھ بہت پیارا تھا، ہر منظر اپنی طرف اٹریکٹ کر رہا تھا۔ یہ خاموشی کبھی کبھی بہت اچھی لگتی ہے کیونکہ انسان کو سکون ملتا ہے، کبھی کبھی یہی خاموشی تنہائی کا احساس بھی دلاتی ہے۔ پردیسی کی زندگی شاید ایسی ہی ہوتی ہے، آپ بہتر موقع کے لیے اپنا ملک چھوڑ دیتے ہیں، خوابوں کے پیچھے سفر کرتے، لیکن اپنے پیاروں کی کمی ہمیشہ دل میں رہتی ہے۔ یہ کچھ خوبصورت عمارتیں ہیں جو پرتگال میں مجھے نظر آئیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کبھی کوئی فلم میں دیکھا کرتے تھے ان کو، تو آج یہ آنکھوں کے سامنے ہے۔ فلم میں ایسا لگتا تھا جیسے کوئی سیٹ لگایا ہوا ہے، لیکن جب یہاں اپنی آنکھوں سے دیکھا تو پتا چلا کہ نہیں، وہ سیٹ نہیں تھا، حقیقت میں ایسی بلڈنگز تھیں۔ یہ بلڈنگ بھی بہت خوبصورت تھی، بٹ مجھے نہیں پتا یہ کون سی بلڈنگ تھی۔ شاید وقت کے ساتھ رہتے رہتے چیزوں کا اندازہ ہونا شروع ہو جائے۔ اور پھر ایک سنسان سڑک۔ خیر، آج ہم خوبصورت موسم میں اپنے سفر کا لطف اٹھا رہے ہیں۔ آسمان صاف ہے، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی ہے اور راستے کے منظر واقعی دل کو خوش کر رہے ہیں۔ یہ ایک اور سڑک جس پہ ایک بالکل پوسیدہ سی ایک عمارت تھی، یہاں کوئی نہیں رہتا۔ اگر آپ یورپ میں سفر کریں تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں کے فیول اسٹیشن کافی صاف ستھرے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسی جگہوں پہ بیٹھ کے انسان اپنے سفر کے بارے میں سوچتا بھی ہے۔ مجھے بھی یہاں کھڑے ہو کر اپنی زندگی کا سفر یاد آ رہا ہے۔ یہ کچھ فارم ہاؤس تھے ہماری طرف، جو بظاہر بہت اچھے لگ رہے تھے، اور یہ جو ابھی آپ کی نظروں کے سامنے سے گزرا ہے، یہ کوئی پرندہ ہے جس کے بڑے بڑے گھونسلے اس نے اس پول پہ بنائے ہیں، بڑے بڑے بچے رہتے ہیں اس کے۔ اس کے بعد یہ ہریالی، بہت ہریالی ہے یہاں پر، بہت ہریالی ہے، بہت خوبصورتی ہے یہاں پر جو آپ کے دل کو سکون دیتی ہے، لیکن اگلے ہی لمحے آپ کو یاد آتا ہے کہ آپ اکیلے ہیں یہاں آپ کا کوئی نہیں ہے۔ بہرحال آہستہ آہستہ شاید دل لگ جاتا ہے، آہستہ آہستہ شاید چیزیں ایڈجسٹ ہو جاتی ہیں،
اور انشاءاللہ چیزیں ایڈجسٹ ہو جائیں گی. بہرحال اس خوبصورتی کے ساتھ ہم جب گزر رہے تھے سڑک سے تو یہاں پر ایک فروٹ شاپ تھی جو میرا خیال ہے یہاں کے کسی قریبی ولیج میں کے اس پہ تھی. ہم اترے, ہمیں لگا کہ شاید کوئی سستے فروٹ ہوں گے یہاں پر, لیکن بھائی یہ تو مارٹ سے بھی زیادہ مہنگے تھے اور اچھے خاصے کوسٹلی تھے. بہرحال ہم نے لیے, لیکن جب گھر آ کے اسے کھایا تو وہ بہت ہی بد ذائقہ تھے, کچھ تو خراب بھی تھے. اس کے بعد ہم یہ ایک پیٹرول پمپ پہ رکے, یہاں پہ ہم نے کولڈ ڈرنک لی, تھوڑی دیر اسٹے کیا اور ایک آنٹی اور انکل کو آبزرو کیا. یہ دونوں آنٹی انکل ٹریولر ہیں جو اپنی بائک لے کے نکلے ہوئے ہیں. ان کو دیکھ کے اچھا لگا کہ انسان دکھے یہاں پر جو آپس میں بات کر رہے ہیں, ورنہ تو ایسا لگتا ہے یہاں لوگ آپس میں بھی بات نہیں کرتے, یہاں پہ صرف کتے بھونکتے ہیں. جو اپنے مالک کو دیکھتے ہیں تو خوشی میں شاید بھونکنے لگ جاتے ہیں, جس سے پتا چلتا ہے کہ ہاں یہاں سے شاید کوئی انسان گزرا ہے. اس کے بعد ہم بالآخر 2 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد اپنے اسپاٹ پہ پہنچنا شروع ہوئے تھے. یہ کوئی برڈ تھا جس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ ہم اپنے اسپاٹ پہ پہنچ رہے ہیں. ایکچوئل میں نہ مجھے اندازہ تھا نہ میرے ہسبینڈ کو اندازہ تھا کہ ہم جا کہاں رہے ہیں. ہمیں بس یہ پتا تھا ہم ایک بیچ پہ جا رہے ہیں جس کا ڈسٹینس ہماری ریزیڈنس سے 2 گھنٹے کے پہ تھا. بہرحال ہم نکلے تو صحیح, بٹ وہ 2 گھنٹے بہت مشکل سے گزرے, بہت مشکل سے گزرے, کیونکہ سناٹا تھا. کوئی سڑک پہ آپ کیا دیکھتے, کتنے درخت دیکھ لیں گے اور کتنی ہریالی دیکھ لیں گے آپ. بہرحال ہم دیکھتے رہے, باتیں کرتے رہے اور سفر گزرتا رہا. اس برڈ کے آنے کے بعد ہمیں اندازہ ہوا کہ شاید ہم صحیح راستے پہ ہیں, کیونکہ پچھلے کچھ دیر تک ہمیں لگا کہ شاید ہم غلط راستے پہ تھے, ہم کہیں اور ہی جا رہے ہیں, ہم کسی ہل اسٹیشن جا رہے ہیں. بالآخر ہمیں سمندر نظر آنا شروع ہو چکا تھا. ہم پارکنگ ڈھونڈنے کے لیے آگے بڑھے تو ہمیں لگا کہ ٹھیک ہے, ہم صحیح اسپاٹ پہ آئے ہیں, ہم صحیح جگہ پہنچے ہیں, ہم غلط جگہ نہیں پہنچے ہیں. گرینری بھی تھی, پہاڑ بھی تھے, سمندر بھی تھا, سب کچھ تھا. یہاں ریسٹورینٹ بھی بنے ہوئے تھے, بٹ آپ کو پتا ہے یہاں یورپ ہے, یہاں پہ آپ ریسٹورینٹ پہ کھانا نہیں کھا سکتے. اور کیا آپ کسی ریسٹورینٹ میں نہیں کھانا کھا سکتے until and unless وہ حلال نہ ہو. انگریز بہت انجوائے کر رہے تھے کیونکہ ان کے لیے دھوپ ایک بلیسنگ ہے, اور ہم پاکستانیوں کے لیے دھوپ ایک عذاب ہے کیونکہ ہم اس سے زیادہ دھوپ برداشت کر چکے ہیں. لیکن ہاں, سمندر کی ٹھنڈی ہوا کی وجہ سے دھوپ کی شدت اتنی نہیں تھی. یہ بہت خوبصورت اسپاٹ تھا, بہت اچھا لگ رہا تھا. شاید کیمرہ اس کو ویسے جسٹیفائی نہیں کر سکتا, لیکن بہت مزہ آ رہا تھا. ہاں, کیپچر کرنے میں مشکل ہوتی ہے, آپ کو پتا ہے یہ یورپ ہے, ہم ہر چیز نہیں دکھا سکتے, تو کیپچر کرنا ذرا مشکل ہو رہا تھا کہ کیا چیز دکھانی ہے اور کیا چیز نہیں دکھانی ہے. بہرحال یہ ایک چھوٹا سا ریزورٹ ٹائپ یہاں پہ بنا ہوا تھا, ایک ریسٹورینٹ بنا ہوا تھا جہاں پہ یہ سارے انگریز سے کھانا پینا سب کچھ چل رہا تھا ان کا. مجھے لگتا ہے کہ سڑکوں اور گھروں سے زیادہ یہ بیچز پہ رہتے ہیں. میں نے بیچز پہ جتنا رش دیکھا ہے میں نے سڑکوں پہ نہیں دیکھا. گھروں کے باہر تو میں نے نکلتے ہوئے نہیں دیکھا. کیا ان کے کوئی مہمان نہیں آتا؟ ہمارے یہاں تو مہمان آتا ہے تو باہر چھوڑنے جانے تک کا اتنا شور ہوتا ہے کہ سارے محلے کو پتا چلتا ہے کہ ہمارے یہاں مہمان آیا ہے جی. پتا نہیں ان کے یہاں کیوں نہیں ہوتا ایسا, سمجھ نہیں آئی مجھے. پتہ ہی نہیں چلتا کب جاتے ہیں کب آتے ہیں, کب گاڑی چلاتے ہیں جاتے ہیں, کب گاڑی نکالتے ہیں, کچھ نہیں پتا چلتا ہے. اتنی خاموشی. بہرحال بیچ پہ تھوڑا یہ ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے تھے, اور پھر یہ ہم آگے بڑھے تو ہمیں نظر آیا کوئی ہائیکنگ کا راستہ تھا اور اوپر کوئی اسپاٹ تھا. تو ہم یہ ابھی جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ راستہ کس طرف کو جاتا ہے اور ایک صحیح راستہ کہاں ہے. پھر ہمیں وہ صحیح راستہ مل گیا. ہم اوپر چڑھتے ہوئے گئے, بڑی مشکل سے اوپر پہنچے, ہائیکنگ کرتے ہوئے پہنچ گئے. بہرحال ہم اور چڑھتے ہوئے تو
بہت مشکل ہوئی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آئے کیوں ہیں. جب پہنچے تو سمپل سا اسپاٹ تھا بھائی، ایسا کوئی اسپاٹ تھا نہیں جس کی وجہ سے وہ اتنا مشکل راستہ ہم نے طے کیا ہے. اتنا ورتھ اٹ نہیں تھا بھائی کہ اتنا مشکل راستہ لیا جاتا اس کے لیے. اوپر سے بھی وہی سمندر نظر آ رہا تھا جو نیچے سے آ رہا تھا. پتا نہیں ہم کیوں چڑھ رہے تھے اس راستے پر. یہ دیکھنے میں جتنا آسان لگ رہا تھا دور سے ہی اتنا آسان تھا نہیں. چڑھتے چڑھتے پتا لگ گیا مجھے کہ یہ آسان راستہ نہیں ہے. بہرحال ہم بیچ میں رک رک کے بھی ویڈیو بناتے رہے. جہاں جہاں اچھے اسپاٹ نظر آتے رہے، جہاں جہاں ذرا کم انگریز نظر آئے، ہم نے وہاں ویڈیو بنائی. کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ یورپ ہے. آخرکار ہم اوپر پہنچے تو ہمیں پتا چلا جی یہ سمندر کا وہی ویو ہے جو نیچے سمندر تھا وہی اوپر سے نظر آ رہا تھا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس اسپاٹ سے گزرتے ہوئے میرے ہسبینڈ نے مجھے کہا تھا یہاں گاڑیاں کھڑی ہیں، یہاں رک کے دیکھتے ہیں کہ ہے کیا. میں نے کہا نہیں نہیں، اب جہاں ڈیسٹینیشن لے کے جا رہی ہے وہاں پہ میپ لے کے جا رہا ہے، آپ چلیں. اور ہم بے وقوفوں کی طرح ہائیکنگ کرتے ہوئے اوپر پہنچے تو وہاں گاڑیاں کھڑی تھی. ہم اپنی گاڑیاں لے سکتے، گاڑی میں بھی آ سکتے تھے، لیکن جی ہمیں تو جنون چڑھا ہوا تھا. یہ واپسی ہم نے لی. واپسی میں یہ ہم ایک برج سے گزر رہے تھے. ایکچوئل میں میرا گھر اس برج کے ایک طرف ہے اور جو ہم گئے تھے وہ برج کے دوسری طرف تھا. اور یہ ایک فیری گزر رہی تھی جس کا بہت شور آ رہا تھا اور مجھے یہ شور اتنا اچھا لگ رہا تھا.